ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ توبہ کا رکوع نمبر 6 پڑھیں گے ہم، اور یہاں سے سورہ توبہ کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ سورت کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے کچھ حصہ نازل ہوا اور کچھ فتح مکہ کے بعد، جس میں بنیادی باتیں اور احکام قریش مکہ کے بارے میں ہیں اور ان کے متعلق باتیں ہیں فتح مکہ کی تیاری کے لیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی جو بعثت خاصہ تھی قریش کی طرف، اس حصے کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اب جو حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ کے ساتھ ہے کہ آپ پوری کائنات کے لیے امام، رسول، رہبر، رہنما بنا کر بھیجے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ صلح حدیبیہ جب ہوئی تو صلح ہو گئی کافروں کے ساتھ، کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں تھی، 10 سال کا معاہدہ تھا۔ اس وقت اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سوچا کہ اب یہاں تو معاملہ جو ہے وہ امن والا ہو گیا ہے کہ اب کسی سے کوئی لڑائی نہیں، تو باہر کی دنیا کے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں 2 سال وہ صلح رہی، ان 2 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں میں اپنے قاصد بھیجے، ان کو خط لکھ کر بھیجے، اسلام کا پیغام دیا۔ حبشہ کے بادشاہ کی طرف، نجاشی کی طرف بھیجا، وہ مسلمان ہو گیا، اور اسی طرح ایران کے بادشاہ کی طرف بھیجا، اس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس نے میرا خط چاک کیا، اللہ اس کی حکومت کے ٹکڑے کر دے گا۔ ایسے ہی ہوا، اس کی حکومت ختم ہو گئی، اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کی طرف خط بھیجا۔ اس نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابو سفیان گیا ہوا تھا روم میں، شام میں تجارت کے لیے۔ شام میں بھی اس کی حکومت تھی، اس نے وہاں سے اس کو بلایا اور اپنے پاس بٹھایا۔ اب دونوں کافر ان دنوں میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے، ابھی مسلمان نہیں تھے کیونکہ فتح مکہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کا صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی اس سال کا عرصہ تھا۔ تو ابو سفیان سے اس نے سوال کیے، کئی سوال کیے۔ دونوں کافر اور دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پیچھے بیٹھے ہیں۔ اس نے ہرقل اس کا نام تھا، ہرقل، اس نے جو ہے ابو سفیان سے پوچھا کیا جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، پہلے پوچھا رشتہ داری ہے، تو اس نے کہا میں اس کا قریبی ہوں۔ اس نے آگے بٹھا لی اور پیچھے سارے جو ہے اس کے پیچھے جتنے بھی اس کے ساتھ تھے ان بندوں کو بٹھایا، اور کہنے لگا اگر یہ جھوٹ بولے تو تم نے مجھے بتا دینا ہے۔ اس نے پوچھا کیا اس بندے نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کہ کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا تمہاری اس کے ساتھ جنگ ہوئی؟ کہا ہاں ہوئی۔ کہا وہ عہدہ تو لینا نہیں چاہتا، اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ، کوئی وڈیرا گزرا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کئی سوال کیے، وہ سارے سوال کرنے کے بعد وہ پہچان گیا، اور اس نے کہا کہ واقعتاً سچے رسول ہیں، اور وہ مسلمان ہونا چاہتا تھا، لیکن اس نے اس کی رعایا نہ مانی۔ اس نے اپنی بادشاہت جاتے ہوئے دیکھی، تو پھر وہ اپنی بادشاہت کی خاطر وہ مسلمان نہ ہوا۔ اس نے پہچان لیا تھا روم کے بادشاہ نے، اور پھر اور بھی کئی بادشاہوں کی طرف پیغام بھیجے۔ غسان کا بادشاہ تھا، غسانی قبیلے کا، شام کے اندر بادشاہ تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قاصد تھا اس کو قتل کر دیا۔ غسان کے بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو شہید کر دیا۔ اب یہ عالمی طور پر جو آج بھی یہی قانون ہے کہ قاصد کو اگر کوئی پیغمبر ہے کوئی سفیر ہے، اگر سفیر کو قتل کیا جاتا ہے تو یہ اعلان جنگ ہوتا ہے۔ سفیر کو قتل کرنا یہ اعلان جنگ ہے کہ اس ملک کے خلاف
اعلان جنگ، اب اس ملک کا قانون حرکت میں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اعلان جنگ سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا لشکر بھیجا۔ آپ خود نہیں گئے، جنگ موتا آپ نے سنی ہوگی نام اس کا، تو جنگ موتا ہوئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 2000 کا لشکر بھیجا ان سے لڑنے کے لیے، اور آگے کافی زیادہ فوجیں تھیں ان کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو جو ہے نا سالار بنایا تھا۔ آپ نے کہا اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سالار ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ جو ہے وہ تمہارے سردار ہوں گے، قافلے کے امیر وہ ہوں گے۔ تو پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ان کو، حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، حضرت جعفر شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، پھر خالد بن ولید جن کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا، انہوں نے کمان سنبھالی اور ان کافر فوجوں کے گھیراؤ سے مسلمانوں کو بچا کر واپس لے آئے۔ یعنی کوئی مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی اور اتنی زیادہ شکست بھی نہیں ہوئی، شہادتیں کافی ساری ہو گئیں۔ اب جب واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب جو ہے وہ کوئی اور جنگ واقعتاً ہونی چاہیے، یہ تو کوئی فتح تو نہیں تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کی اور ان کے لیے لڑنے کے لیے گئے۔ اور اصل جو غسان کا بادشاہ تھا وہ روم کے تحت تھا، اور اس وقت کی جو سپر پاور طاقت تھی وہ روم تھا، ملک روم تھا۔ تو ان سے لڑائی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیاری کی، اس تیاری کا یہاں ذکر ہے، اس کے لیے ابھارنے کا یہاں ذکر ہے، یہاں سے تقریباً سورت کے آخر تک کچھ جو ہے اس جنگ کے جانے سے پہلے جو واقعات پیش آئے وہ یہاں پر ہیں، اور کچھ جاتے ہوئے جو واقعات پیش آئے، راستے میں کچھ آیتیں نازل ہوئیں، کچھ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، وہاں کچھ آیتیں نازل ہوئیں، کچھ واپس آتے ہوئے آیتیں نازل ہوئیں۔ اور جنگ جو تھی اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ جنگ تھی، روم اس وقت کا سپر پاور ملک تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فتح مکہ کے بعد ہے، کیونکہ مکہ فتح ہو گیا اور کافروں نے یہ دیکھا کہ پورے عرب میں اب مسلمانوں کی طاقت جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے، اور غسان کا جو بادشاہ تھا جو ابھی میں نے بتایا جنگ ہوئی، اس نے بھی دیکھا کہ اب پورے عرب پر انہوں نے کنٹرول کر لیا، اب تو آگے وقت میرا ہے، تو اس نے بھی اسی لیے جو ہے قاصد کو بھی قتل کیا، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی جنگ کی، اور پھر اس نے روم کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ تم نے جو ہے فوجیں بھیجو، یہ تو آ رہے ہیں مسلمان لڑنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھرپور تیاری کی، اور یہاں پر وہی ذکر ہے، آگے ہم پڑھتے ہیں ابھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام غزوات سے ہٹ کر اس غزوے کے لیے، پہلے تھا صرف ترغیب، ہم پیچھے سورہ انفال میں بھی پڑھ آئے ہیں، صرف ترغیب تھا، فرض عین نہیں تھا۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ فرض عین قرار دیا گیا کہ سب نے نکلنا ہے، سب نے نکلنا، کسی کو کوئی چھٹی نہیں ہے، سب پر فرض ہے۔ اور جنگ بھی روم تک جانا تھا جو تقریباً مدینہ سے 600 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، بڑا لمبا سفر، اور درمیان میں بہت بڑا صحرا تھا، پانی کی قلت تھی، اور سواریاں نہیں تھیں، سامان نہیں تھا، اور پھر وقت ایسا تھا کہ فصل پک چکی تھی، کھجوریں پک چکی تھیں، اور سال بھر کی فصل تھی، کھجوریں اگر نہ اتارتے تو وہ خراب ہو جاتی ہیں، اگر سارے مرد چلے جاتے پیچھے، عورتیں تو کھجوریں نہیں اتار سکتیں، ایک مشکل کام ہے۔ تو کئی قسم کی مشکلیں تھیں، سفر بھی دور تھا، پیچھے سال کی فصل بھی ضائع ہونے کا خطرہ تھا، اور آگے جو مقابلہ تھا وہ بھی وقت کی سپر پاور طاقت کے ساتھ تھا، آگے لاکھوں کی تعداد میں ان کی جو ہے فوجیں تھیں، مسلمان تقریباً 30,000 مسلمانوں کا لشکر تھا، اور مسلمانوں کا تو اس وقت سب سے بڑا لشکر تھا، اتنا بڑا لشکر پہلے نہیں کٹھا ہوا، اور آگے 1,00,000 کی فوج تھی، اور جدید اسلحہ، ساز و سامان، مسلمانوں کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں۔ جب گئے لڑائی کے لیے تو 18 بندوں کو ایک اونٹ ملا، اگر 1 گھنٹہ اونٹ پر سواری کرنی ہے تو پھر 17 گھنٹے پیدل سفر کرنا ہے، پھر 1 گھنٹہ سواری پہ بیٹھنا ہے، یہ حالت تھی۔ اور اس غزوے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو ہے اعلان کیا تعاون کرنے کا، چندے کا اعلان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، یہی غزوہ ہے کہ جس غزوے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آئے، سارا سامان، اور اپنے گھر کی دیواروں پر ہاتھ پھیر رہے تھے کہ کہیں کوئی سوئی
وہ دیوار کے ساتھ جو پہلے مٹی کی جو ہے دیواریں ہوا کرتی تھیں وہاں کوئی لگا دی ہو، وہ بھی کام آئے گی میدان جہاد میں کپڑے سینے کے لیے۔ سارا سامان حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کر لائے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 800 اونٹ مال کے لدے ہوئے دیے، اور کئی اشرفیاں سونے کی دیں جو تقریباً 3 کلو سے اوپر وہ ان کا وزن بنتا ہے، کئی ہزار 30,000 تقریباً اشرفیاں جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، اور آپ ان کو جھولی میں لے کر پھیلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم قط، اے عثمان تو نے مجھے اتنا راضی کر دیا، اتنا دین کی تو نے خدمت کی، آج کے بعد تو کوئی نیکی نہ کرے، میں محمد پھر بھی تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ حضرت عثمان پھر اور گھوڑے لائے اور ساز و سامان لائے، کئی دفعہ دیا، ٹھیک ہے نا، جس طرح ہوتا ہے نا کوئی کاروباری بندہ کاروبار میں پیسے لگائے ہوتے ہیں، انہوں نے کوشش کی بھرپور کہ وہاں سے مل جائیں، اور 3-4 دفعہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے سامان۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ بھی بہت سارا ساز و سامان لے کے آئے، اور یہی غزوہ ہے کہ جس غزوے میں ایک صحابی اتنا بڑا سامان اکٹھا ہوا کہ مسجد نبوی میں جو ہے وہ پورا صحن ساز و سامان سے بھرا ہوا تھا۔ ایک وہ صحابی تھے، ہم آگے چل کے پڑھیں گے ان کے بارے میں، منافق جو ہے وہ ان پر باتیں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہاں اس صورت میں منافقوں کا بھی خوب پردہ چاک کیا گیا، کیونکہ جنگ ایسی تھی کہ مسلمانوں کا بھی امتحان ہو گیا اور منافقوں کے لیے بھی سب سامنے آ گیا۔ آج تک تو چھپے پھرتے تھے نا کہ صرف ترغیب تھی، جانا ہے جاؤ، نہیں جانا نہ جاؤ، جانے پر ثواب ملے گا۔ اب یہاں ہے کہ ہر حال میں نکلنا ہے، اور منافق کہاں جا سکتے تھے؟ اتنا لمبا سفر، اور پھر پیچھے گھر بھی خالی چھوڑ کے جانا ہے، اور فصل بھی پکی ہوئی ہے، گرمیوں کے دن تھے، لمبے دن، شدید گرمی، اور عرب کا تپتا ہوا صحرا، آگے مقابلہ بھی بہت بڑی سپر پاور طاقت کے ساتھ، فوجوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی غزوے میں ایک صحابی جو ہے رات بھر یہودی کے باغ کو پانی لگاتے رہے، صبح کو جو ملے آدھے گھر میں رکھے، اور خود وہ جو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے وہ جو مٹھی میں لیے اور پورے سامان کے ڈھیر پر ان کو بکھیر دیا، اور کہا کہ یہ صحابی اس سارے سامان دینے والوں پر سبقت لے گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اور منافق جو تھے وہ مذاق اڑاتے تھے، جو زیادہ سامان لے کے آتا کہتے یہ ریاکار ہیں، اور جو تھوڑا بہت لے کے آتا وہ کہتا اتنا مٹھی بھر جو لے کے آئے نا، کہ مٹھی بھر جو کے ساتھ روم کی طاقت کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا، کہا الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقہ والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم، یہ ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ ان سے مذاق کرے گا، وقت آنے والا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے تو یہاں ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، اثاقلتم الی الارض، تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر، من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، تو یاد رکھو فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، نہیں ہے فائدہ دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں الا قلیل، مگر بہت تھوڑا فائدہ ہے، اس فائدے کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگاؤ۔ الا تنفروا، اگر نہیں تم نکلو گے تو یاد رکھو یعذبکم عذابا علیما، اللہ دردناک عذاب دے گا تمہیں، ویستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، ویستبدل قوما، اللہ تبدیل کر دے گا تمہارے علاوہ اور قوم لائے گا، ولا تضروہ شیئا، تم اس رب کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنفروا، اگر نہ تو الا تنصروا، اگر تم سب اپنے رسول کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، یاد رکھو اس رب نے اپنے رسول کی مدد کی تھی، کب، اذ اخرجہ الذین، جب نکال دیا تھا ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ یہ واقعے کی طرف اشارہ ہے جب مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تھا۔ آج جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں غزوہ تبوک سے 10 سال پہلے، کفروا ثانی اثنین، جب وہ دوسرا تھا دو میں سے، ابو بکر صدیق اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی کو، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے،
فانزل اللہ سکینہ، پھر نازل کی اللہ نے اپنی سکینت علیہ اس پر، وأیدہ اور اس رب نے مدد کی، بجنود اپنے ان لشکروں کے ساتھ، لم تروہا جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی اور کر دی اس نے کفر کی بات کو نیچے کر دیا اس نے، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ اور اس نے اللہ کی بات اونچی کر دی، واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب ہے خوب حکمت والا ہے۔ انفرو نکلو، تم سب نکلو، خفافاً چاہے ہلکے ہو، وثقالا یا بھاری ہو، وجاہدوا باموالکم اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، لو کان عرضا قریبا اللہ فرماتے اگر ہوتا عرضا مال قریبا جلدی مل جانے والا، وسفرا اور سفر، قاصدا درمیانہ، لاتبعوک ضرور آپ کی پیروی کرتے، ولیکن اور لیکن یہ جو جنگ ہے، بعدت علیہم الشقہ دور ہو گئی ان پر مسافت، وسیحلفون باللہ اور ان قریب وہ سب قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لو استطعنا کہ اگر ہم استطاعت رکھتے، لخرجنا معکم تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے، یہلکون انفسہم وہ سب ہلاک کر رہے ہیں اپنی جانوں کو، واللہ یعلم انہم لکاذبون اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی تفسیر اس کی دیکھتے ہیں۔ اس کا میں نے آپ کو پس منظر بتا دیا اس غزوے کا، اور یہ پوری تقریباً سورت کے آخر تک پڑھتے ہوئے ان ساری باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ دوبارہ سے میں دہرا دیتا ہوں کہ یہ غزوہ جو تھا کئی طرح سے مشکل ترین تھا۔ ایک سفر بہت دور تھا، دوسرے نمبر پر وقت کی سپر پاور طاقت کے ساتھ مقابلہ تھا، تیسرے نمبر پر گرمیوں کے دن تھے، بہت لمبا سفر تھا، اور نمبر 4 کہ فصل پک چکی تھی، اب فصل کاٹیں یا ادھر جائیں، اور وہ لوگ جانتے ہیں جو کاشتکار ہیں، جب فصل کی کٹائی کے دن آتے ہیں تو کتنی زیادہ ان کو سب سے زیادہ فکر اپنے فصل کی ہوتی ہے کہ پورے سال بھر جس کی خدمت کی، جس کو پالا، اب وہ سرمایہ سامنے ہے، اگر یہ ضائع ہو گیا، وہ اس کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا، اور آگے موت بھی ہو سکتی ہے، سواریاں بھی نہیں تھیں۔ میں نے بتایا نا، ایک اونٹ 18 بندوں کو ملا، اور کئی طرح سے مشکلات تھیں ان مشکلات میں۔ اور اب تک میں نے پیچھے سورہ نساء جب پڑھی تھی، وہاں پر ہم نے پڑھا کہ منافقین کا کئی پردے چاک کیے گئے، لیکن وہاں انداز کچھ نرم تھا۔ یہاں آخری درجے میں منافقین کا بھی پردہ چاک کر دیا گیا۔ مدینہ میں رہتے تھے نا، کئی قسم کے منافق ساتھ تھے، وہ سازشیں کرتے تھے، یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے۔ اب اس جنگ میں ان کے پردے بھی چاک کر دیے گئے۔ پیچھے اب تک ہم نے جو 5 رکوع پڑھے نا، ان 5 رکوعوں میں مشرکین کے خلاف بہت سختی ہے۔ اب جو پڑھیں گے ان رکوعوں میں منافقوں کے خلاف بہت سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پچھلے رکوع میں مشرکین کے خلاف بڑے سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ ان کو نکالو، ان کو نکال دو، کہ یہ جو ہیں نجس ہیں، انما المشرکون نجس، یہ پلید ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام وقتلوہم حیث وجدتموہم، جہاں بھی تمہیں ملے پکڑو انہیں، قتل کرو۔ اب یہاں اس صورت میں منافقین کے خلاف بہت سختی ملے گی، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے کافر اور منافق بھی اس صورت کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور اس صورت کو قرآن سے نکالنے کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ صورت بہت سخت ہے، بہت سخت پیغام دیتی ہے، اس میں جہاد کے احکام ہیں اور بڑی سختی ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ صورت نازل کب ہو رہی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کن حالات میں نازل ہوئی، اس سے پہلے کتنی دفعہ سمجھا دیا گیا تھا، کیا کچھ ان کے لیے بتا دیا گیا تھا، ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ پیچھے سورہ نساء پڑھتے میں نے بتایا تھا نا، وہاں کتنی دفعہ منافقوں کو بھی تنبیہ کی گئی کہ رک جاؤ، بار بار کہا گیا، اور وہاں بھی یہ بات میں نے بتائی تھی، یہاں بھی اب اسی آیت میں دیکھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ہے، وہاں بھی میں نے بتایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین نافقوا قرآن میں، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، کافروا تو ہے، کافر واضح تھے، اور منافق چونکہ ایمان کے دعوے دار تھے، ان سے بھی اگر خطاب کیا گیا ہے تو آمنو کہہ کر، ٹھیک ہے نا۔ یہاں بھی یہی ہے، یہاں مومن تو یہ نہیں چاہتے تھے نا کہ نہ نکلیں وہ غزوے کے لیے، وہ تو تیار تھے، وہ تو اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر آئے تھے۔ اسی صورت میں ہم پڑھیں گے آگے مومن کے ایمان، اور پھر اس غزوے سے کیا ہوا
کہ مومنوں کے ایمان کا امتحان ہوا اور ان کے ایمان اور زیادہ بڑھ گئے اللہ کی محبت میں، اور وہ بڑھ گئے، اور منافق جو تھے ان کے پردے چاک ہو گئے، اور آج کے بعد ان کو الگ کر دیا گیا، اب اکٹھے مت رہیں گے۔ اور کہہ دیا گیا، ہم پڑھیں گے آگے چل کے، ان کو کہہ دیا گیا آج کے بعد تمہارا پتہ چل گیا کسی غزوے میں ہم تمہیں لے کر نہیں جائیں گے، اور تمہاری کوئی معذرتیں نہیں ہیں، کوئی توبہ نہیں ہے، اور تمہارے لیے سن لو کہ نتیجہ تمہارا جہنم ہے۔ یہ اسی صورت میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے، ان کو کہہ دیا گیا۔ اور اب اس غزوے میں اگلے رکوع میں ہم چل کے پڑھیں گے، کئی منافق آتے، بہانے کرتے، اللہ کے پیغمبر کوئی کہتا میری بیوی بیمار ہے، گھر جو ہے وہ پریشانی ہے، یا خود بیماری کے بہانے بنا لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نرم مزاج تھے، آپ اجازت دے دیتے، وہ اگلے رکوع میں ہم پڑھیں گے وہ چیز، ٹھیک ہے۔ وہ باقی سارے سب مسلمان گئے، 3 مسلمان ایسے بھی تھے جو تھے پکے سچے مسلمان، منافق نہیں تھے، سچے مسلمان تھے، لیکن سستی کی وجہ سے وہ بھی نہ رہ گئے، نہ جا سکے، اور ان کو دنیا میں کچھ جو ہے سزا بھی دی گئی، اور پھر انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول بھی کیا۔ وہ واقعہ بھی یہاں ہے، اور اسی توبہ کی قبولیت کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ توبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو ہے ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، یہاں اصل منافق مراد ہیں۔ منافقوں کو جب کہا جاتا کہ نکلو اللہ کے راستے میں، ثاقلتم الی الارض، زمین سے چمٹ جاتے تھے، ایسے لگتا تھا کہ یہاں سے نکلیں گے تو یہ مر جائیں گے، اٹھتے ہی نہیں تھے، بیٹھ جاتے۔ اور پھر غزوہ ایسا کہ سامان جو ہے نا، وہ کھجوریں پکی ہوئی ہیں، فصل کی کٹائی کے دن ہیں، اور اتنا لمبا سفر کر کے جان ہتھیلی پہ رکھ کے جہاں کھانے کے، اور اتنی مشکل تھی، اس کو جیش العسرہ کہا گیا کہ تنگیوں کا لشکر، اس میں بڑی تنگیاں آئیں، اور پھر وہاں جا کر مقابلہ، کوئی جنگ نہیں ہوئی، اللہ رب العالمین نے اس کافر قوم پر جب پہلے گئے تھے نا، جو میں نے بتایا غزوہ موتا میں 2000 شاید اس سے کچھ زیادہ ہوں، جب ان کی جنگ جیتے تو نہیں، لیکن ایک مقابلہ بڑا زبردست کیا، اس کی وجہ سے بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک رعب تھا کہ آپ چل کر ان کی سرحد تک پہنچ گئے، اس سپر پاور طاقت تو ڈر گئے کہ اتنی جو ہے سارے عرب پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور ہم سے لڑنے کے لیے ہماری سرحد پہ دستک دے رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے تھے کہ ہم جائیں جا کر مدینہ پر حملہ، اور پھر یہی تھا، انہوں نے کہا تھا مدینہ پہ حملہ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم حملہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان پر حملہ کرنے کے لیے ان کی سرحدوں پہ جا کے دستک دیں گے۔ آپ گئے تبوک، اور آخری سرحد ہے وہاں عرب کی، آگے جو ہے نا وہ روم شروع ہو جاتا تھا، اس وقت جو روم کی بہت بڑی ان کی سلطنت تھی، رومن امپائر، جو بڑی عیسائیت کی اس وقت حکومت تھی، وہاں تک گئے۔ تو آپ نے وہاں پر کئی مہینے، وہاں کچھ دن، 1 مہینہ غالباً وہاں پڑاؤ کیا، اور ارد گرد کے کچھ قبائل لڑنے کے لیے ان سے مقابلہ کیا، اور کچھ کو اسلام کی دعوت دی، اپنی سرحدیں مضبوط کیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آ گئے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ وہاں رکے ہوئے بھی کچھ آیتیں نازل ہوئیں، جاتے ہوئے بھی، واپس آتے ہوئے بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کہا گیا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یاد رکھو جو دنیا کا فائدہ ہے، دنیا کے فائدے کے لیے نہیں جا رہے کہ فصل پکی ہوئی ہے، زندگی سے پیار ہے، یہ مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اتنی مشکلات تھیں کہ راستے میں صحرا تھا، پانی نہیں تھا، باوجود اس بات کے کہ اونٹوں کی قلت تھی، اس کے باوجود اونٹ ذبح کر کے کھائے گئے، بلکہ اونٹوں کے اندر ان کی انتڑیوں میں اور ان کے پیٹ میں جو پانی تھا اس کو بھی استعمال کیا گیا، پانی کی قلت کی وجہ سے بہت تنگی تھی، بہت مشکلات تھی، ایسے نہیں جنت مل گئی، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو بیٹھے ہیں نا نرم گرم بستروں میں، کھانے کو بھی اچھا مل رہا ہے، پینے کو بھی اچھا مل رہا ہے، کبھی نیند آئے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، نہ نیند قربان کرنی پڑتی ہے، نہ کوئی جسمانی تھکاوٹ، نہ ہی کچھ اپنا جسم کو تکلیف دینی پڑتی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہاں نرم گرم گدوں پہ بیٹھ کے، اپنے بند کمروں میں رہ کے، اور اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھ کر قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان صحابہ کرام کی ذرا سیرت پڑھیں تو صحیح نا، کتنا مشکل تھا، گھر بار چھوڑ کے، اور پھر سال کا بھر کا جو راشن ہے، گندم ہے جو، وہ بھی ختم،
اور آگے اتنا لمبا سفر، پتہ نہیں پھر آگے بنے گا کیا، پیچھے بچوں کا کیا بنے گا۔ کئی دن لگ گئے جاتے جاتے، سواریاں نہیں تھیں، پیدل سفر کیا، پاؤں پھٹ گئے، کسی کے پاس کھانے کے لیے زیادہ راہ نہیں تھا، لیکن گئے، سب گئے، قربانیاں دیں، اپنے بچوں کو، گھر بار کو پیچھے چھوڑا۔ فما متاع الحیات الدنیا اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا کا، ہم دنیا کے فائدے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل فائدہ تو آخرت کا فائدہ ہے۔ اس آخرت کے فائدے کے لیے، اس آخرت کے انعامات کے لیے اس دنیا کے فائدے کو چھوڑ دیں، اس دنیا کے فائدے کے لیے اس فائدے کو قربان نہ کریں، دنیا کے فائدے کے لیے نماز کو لیٹ مت کریں، اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگائیں۔ ہاں یہ دنیا ہماری ضرورت ہے، اس کے فائدے بھی حاصل کریں جائز طریقے سے، صحیح راستے سے، لیکن اس اپنی آخرت کے لیے قربانی دینے والے بنیں، اس آخرت کے فائدے کے لیے کبھی نیند قربان کریں، راتوں کو اٹھ جائیں، اتنی قربانی تو دیں نا ہم کہ رات کو نیند قربان کریں، لمبی راتیں ہیں، راتوں کو اٹھیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے رب سے دعائیں کریں، اور ان صحابہ کرام کا ساتھ مانگیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور اللہ رب العالمین کے دین کے لیے کچھ تو قربان کریں نا، جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ دین قربانیاں مانگتا ہے، ہم تک یہ دین ایسے نہیں پہنچا، صحابہ کرام نے جانیں دی ہیں، بچے قربان کیے ہیں، خون کی ندیاں بہائی ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنی ترجیحات کو چھوڑا ہے، نفس کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، ہر چیز قربان کی ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، بہت تھوڑا ہے۔ الا تنفروا، یاد رکھو اگر تم نہیں نکلو گے اللہ تمہیں عذاب دے گا، یہ بھی منافقوں سے خطاب ہے، یاد رکھو نہیں نکلو گے نا تو عذاب ملے گا، اس لیے نہیں جا رہے کہ وہاں شہید نہ ہو جائیں، زخم نہ لگیں، تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اسی میں تو امتحان ہے۔ اگر اس پریشانی سے بچ جاؤ گے تو کیا پھر ہمیشہ یہیں رہو گے؟ اگر یہ نہیں کرو گے تو کیا بچ جاؤ گے اللہ کی پکڑ سے؟ اللہ کا یہ حکم ہے، فرض عین ہو چکا ہے اس وقت جہاد، اگر تم نہیں نکلو گے اس روم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے پھر اللہ تمہیں عذاب دے گا، اور اللہ قوم بدل دے گا، تم سب کو ختم کر کے اللہ اور لوگ لائے گا جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے اور اللہ کے دین کے لیے جان دینے والے ہوں گے۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْءٌ، تم اس رب کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اِلَّا تَنْصُرُوا، پھر یہ بھی کہا گیا اگر تم مدد نہیں کرو گے نا اپنے رسول کی، اس دین کی، اسلام کی، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، یہ صرف تمہارا امتحان لینے کے لیے، تمہارے جو ہے مرتبے کو اونچا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے تمہارا انتخاب کیا ہے، ورنہ اللہ جس رب نے وہاں پر اپنے رسول کی مدد کی تھی جب تم سارے مکہ والے مخالف تھے، اس رب نے بچا لیا، کیا وہ رب محتاج ہے تمہارا؟ وہ رب اب بھی مدد کر سکتا ہے، صرف اور امتحان ہی تھا نا، آگے لڑائی کوئی نہیں ہوئی، وہاں سے چند دن ٹھہر کے واپس آ گئے، جو گئے وہ پکے ایمان والے ہو گئے، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، جو نہیں گئے ان کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ منافق ہیں، ایسے ملے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ۔ ایک قسم کا بہت بڑا فرق ہو گیا، وضاحت ہو گئی، یہ مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا، ملے جلے تھے، وہ سب جو ہے صفائی ہو گئی، ایمان والے کون ہیں اور غیر ایمان والے کون، ایمان کے لبادے میں چھپے ہوئے ہیں، وہ سب ظاہر ہو گئے۔ اس وقت جب اس کو نکال دیا تھا اسے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اور دو میں سے دوسرا، اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کو ایک ہی جملے میں بند کر دیا، ایک ہی کلمے میں، ثانی اثنین، وہ دوسرا تھا، اثنین دو میں سے دوسرا، ایک نے کہا اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نا مکہ سے جب ہجرت کی آپ نے، اب تھوڑے سے فاصلے پر غار ثور ہے، آپ نے دیکھی ہوگی مکہ میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھائیں، وہاں لے جائیں، اللہ ہمیں حج اور عمرہ کرنے کی بار بار سعادت نصیب کریں، اپنی رحمت اور برکت کے ساتھ دعا کیا کریں، اپنے حالات اسباب نہ دیکھیں کہ میں کیسے جاؤں گا، کیسے جاؤں گی،
کیسے حالات بنیں گے، کیسے اسباب بنیں گے، وہ رب مسبب الاسباب ہے۔ وہ اس کو پتہ ہے کہ ہمارا دل کتنا تڑپتا ہے اس کا گھر دیکھنے کے لیے۔ اس تڑپ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ اپنے رب سے دعائیں کریں، اپنے رب سے دعائیں کریں، وہ رب ضرور لے کے جائے گا، اپنی رحمت کے ساتھ لے کر جائے گا۔ اسباب اور وسائل سے کوئی نہیں جا سکتا، ورنہ بڑے بڑے وسائل والے ایسے بھی ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ہر نماز وہاں، ہر روز وہاں جانا چاہیں نا، واپس بھی آنا چاہیں تو جا آ سکتے ہیں۔ ایسے ایسے اسباب اور وسائل والے بھی لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے، نہیں جاتے وہ، ان کا جانا اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ نہیں جاتے۔ اگر وہ روز نہیں تو ہر ہفتے جائیں نا، اور کئی اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو ہر ہفتے جاتے ہیں، ہر جمعہ وہاں پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جس کو بلاتا ہے وہی جاتا ہے، جس پر رب کا کرم ہوتا ہے، جس کو وہ اللہ چنتے ہیں کہ یہ میرے گھر آنے کے لائق ہے، یہ آئے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس سے دعا مانگیں۔ اللہ ہمیں اپنے گھر کا بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں گئے، وہاں چھپے، اور غار ایسی ہے کہ وہ بالکل اوپر آ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اتنا قریب آ گئے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بندہ اپنے پاؤں کو دیکھے نا، وہ تو نیچے ہم بیٹھے ہیں، غار کے اوپر وہ کھڑے، اپنے پاؤں کو دیکھے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اللہ پر توکل، بھروسہ، اطمینان، اعتماد دیکھیں، آپ کا اپنا کانفیڈنس دیکھیں کہ اس ایسے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ پر اتنا یقین ہے، اللہ کے وعدوں پر، کہ میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ہمیں بھی اتنا یقین ہونا چاہیے، حالانکہ اوپر سر پہ آ گئے ہیں۔ آپ نے ابوبکر صدیق سے کیا کہا؟ لا تحزن، ابوبکر غم نہ کر، گھبرا نہیں۔ آپ خود بھی نہیں گھبرائے اور اپنے ساتھی سے بھی کہہ رہے ہیں لا تحزن، غم نہ کر۔ اس پر ایک کتاب بھی ہے، عرب کے ایک عالم ہیں، غالباً ڈاکٹر عائز القرنی ان کا نام ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی لا تحزن، غم نہ کر، بڑی پیاری باتیں انہوں نے اس میں لکھی ہیں، اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہے، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس کتاب کا ایڈیشن جو ہے وہ شائع ہوا ہے، اور اردو میں بھی ہے، اس کو پڑھیں۔ خصوصاً وہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا، جن کو ہر بات پہ پریشانی ہو جاتی ہے، وہ یہ کتاب پڑھیں۔ اس کتاب کا نام ہے لا تحزن، اردو میں نام ہے غم نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب نے کیا کہا؟ غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس رب کو ماننے والے ہو، وہ احکم الحاکمین ہے، غم کس بات کا؟ ہماری ماں کے ہاتھ میں ہمارا فیصلہ ہو تو ہے کوئی فکر کرنے کی بات؟ کہ ہمارا فیصلہ ہماری ماں کے ہاتھ میں ہو تو کیا ماں ہمارے خلاف فیصلہ کر دے گی؟ پریشان کرے گی ہمیں؟ اس کائنات کا فیصلہ کرنے والا وہ ہے، اس کائنات کا فیصلہ، ہماری زندگی کا فیصلہ کرنے والی وہ ہستی ہے جو ہماری ماں سے بھی 99 گنا زیادہ ہم سے محبت کرنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین ماں سے بھی زیادہ 99 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اگر آ رہے ہیں نا کوئی پریشانیاں، کوئی دکھ، کوئی مصیبتیں، کوئی کڑوے فیصلے، ایسے سمجھ لیں جس طرح ماں اپنے چھوٹے بچے کو کڑوی دوائی پلاتی ہے نا، وہ چیختا بھی ہے تو تب بھی پلاتی ہے، کیونکہ ماں کو پتہ ہے کہ اس کڑوی دوائی میں اس کے لیے فائدہ ہے۔ اگر ہماری زندگی میں بھی کوئی کڑوے کام ہو رہے ہیں نا، کڑوے فیصلے ہو رہے ہیں، ہمیں اچھے نہیں لگ رہے، تو ایسے سمجھ لیں وہ کڑوی دوائی ہمیں مل رہی ہے ہمارے لیے وہ بہتر۔ جس طرح بچے کو نہیں پتا ہو نا، اس وقت وہ روتا بھی ہے، چیختا بھی ہے، ہاتھ پاؤں بھی مارتا ہے، لیکن ماں زبردستی پلا دیتی ہے، اور بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے، لیکن ہمیں بھی نہیں پتہ چل رہا، تو خوش ہو جائیں اس رب پر۔ لا تحزن، غم نہ کریں، ان اللہ معنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابوبکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کا کہ جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہاں اللہ کا ساتھ ہونے کا مطلب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہیں، اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں ہے۔ قرآن میں واضح ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، اور عرش 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد کرنے کے اعتبار سے
قوت کے اعتبار سے، کنٹرول کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جس طرح کوئی دنیا کا بڑا نہیں کہتا کسی اپنے ملازم کو کہہ دے کہ جا پریشان نہیں ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اس کے ساتھ جڑا ہے۔ یہ معنی یہ ہوگا کہ میری مدد، میرے نگرانی، وہ تیرے ساتھ ہے، جہاں بھی تجھے کوئی پریشانی ہوگی، مشکل میں تو پھنسے گا، میری مدد تیرے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، اللہ کا کنٹرول اور قبضہ پوری دنیا میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر دل میں ہے، ٹھیک ہے نا، دل میں اللہ کی یاد ہے، مومن کے دل میں اللہ کی یاد ہے، کافر کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں، لیکن وہ اس کو دیکھتا نہیں۔ اس طرح قرآن میں نا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم تمہیں آفاق میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، فلک دیکھ، کھول آنکھ، فلک دیکھ، آسمان دیکھ، ہے نا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور ہر چیز میں، جس طرح کہ ہر چیز میں اللہ نہیں، ہر چیز میں اللہ کی نشانی موجود ہے، ہر چیز میں اللہ کی نشانی موجود ہے۔ جس طرح ہم نے پڑھا نا پیچھے سورہ بقرہ میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بالارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات، ان ساری چیزوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں، بادلوں کے برسنے میں، ہواؤں کے چلنے میں، اور نباتات کے اگنے میں، کشتیوں کے چلنے میں، سورج میں، چاند میں، ستاروں میں، ان سب چیزوں میں اللہ رب العالمین کی نشانیاں موجود ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر خالق کو پہچان لو۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں سے اوپر عرش پر ہیں، اور کیسے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے نا۔ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینہ، اللہ نے کیسے پھر سکینت نازل کی تھی اور مدد کی تھی ایسے لشکروں کے ساتھ جس کو تم نے دیکھا ہی نہیں۔ انفروا خفافا، آپ دیکھیں حکم ہے نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، دونوں طرح سے۔ اگر تمہارے پاس ساز و سامان ہے پھر بھی نکلو، ساز و سامان نہیں ہے، سفر خرچ نہیں ہے، سواری نہیں ہے، پھر بھی جاؤ۔ جنگ کی تیاری ہے تب بھی جاؤ، جنگ کی تیاری نہیں ہے تب بھی جاؤ۔ یہ بیرونی خارجی تیاری، اور داخلی بھی ہے، تمہارے دل چاہ رہا ہے نکلنے کو پھر بھی نکلو، تمہارا دل نہیں چاہتا پھر بھی نکلو۔ اب تو فرض ہو گیا نا، دل کر رہا ہے، مومنوں کا دل کر رہا ہے کہ ہم جائیں اپنی جانیں قربان کریں، شہادت و مطلوب و مقصود مومن تو جیتا ہی مرنے کے لیے ہے، مومن تو جیتا ہی مرنے کے لیے ہے، اس کا تو مقصد ہے کہ کب میری جان نکلے اور رب سے ملاقات ہو، اس دنیا کی پریشان کن زندگی سے چھٹکارا مل جائے، اور مجھے اللہ رب العالمین اپنی جنت۔ امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا تھا نا مومن کو سکون کب ملتا ہے، وہ کہنے لگے مومن جب اللہ کی جنت میں اپنا پہلا قدم رکھے گا تب اسے سکون ملے گا۔ یہ مومن کے لیے دنیا تو قید خانہ ہے۔ خوشی سے نکلنا ہے پھر بھی نکلو، نہ خوشی ہے نہ خوش ہوتے ہو تم نکلنے پھر بھی نکلو۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ نکلو خوشی سے۔ ان کنتم تعلمون، کاش کہ تم جان لو، اگر تم جان لیتے تو تم ضرور نکلتے۔ اب یہاں یہ بھی کہا گیا اگر سفر تھوڑا ہوتا، آگے سے لشکر بڑا نہ ہوتا، اور ان کو پتہ ہوتا کہ ہمیں لڑائی سے جو ہے ساز و سامان مل جائے گا، مال غنیمت ملے گا، تو ضرور آتے، لیکن ولیکن بعدت علیہم الشقہ، سفر بڑے دور کا ہے، مقابلہ بڑی فوجوں کے ساتھ ہے، اور بظاہر جو ہے دنیا کی نظروں سے دیکھنے سے مقابلہ تو نقصان والا ہے۔ یہ 30,000 ہیں، آگے لاکھ کا لشکر ہے، سپر پاور طاقت کے ساتھ ہے مقابلہ، تو یہ نہیں جا رہے۔ یہلکون انفسہم، نہیں نکلتے، تردد کرتے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، تو اپنے نفسوں کو خود ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا جھوٹ بولتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہم بیمار ہیں، گھر میں بیماری ہے، بیوی بیمار ہے، فلاں مشکل ہے، یہ پریشانی بہانے بنا کر رخصت لیتے۔ آگے اگلے رکوع میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دیں۔ جو چیزیں ہم نے آج پڑھیں اللہ رب العالمین ہمیں اس پر ان کو سمجھنے اور اس کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آپ ان اسباق کو آگے بھی فیس بک پر واٹس ایپ پر شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک قرآن کا پیغام، اسلام کا پیغام پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔